صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غسل کے تعلق سے چند احادیث کریمہ ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والا ہے اور پردہ پوش ہے، اور حیا پردہ کرنے کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، تو جب تم میں سے کوئی نہائے تو اسے پردہ کرنا لازم ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ کسی موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو میدان میں نہاتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ ایسے نہا رہا تھا کہ اس کا پردہ نہیں تھا۔ پردے سے مراد یہ ہے کہ ناف سے لے کر کے اور گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کا چھپانا کیا ہے، ضروری ہے۔ مطلب مرد کبھی بھی نہائے تو اس کا اتنا چھپانا تو کیا ہے، یہ ضروری اور فرض ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک، چاہے وہ گھر میں نہائے چاہے وہ باہر نہائے۔ ہاں رہا غسل خانے کے اندر تو وہ جیسا چاہے ویسا نہائے، اگر چاہے تو بغیر کپڑوں کے بھی نہا سکتا ہے اور چاہے تو وہ تہمت باندھ کر بھی نہا سکتا ہے، لیکن اگر باہر نہا رہا ہے تو اس پر ضروری یہ ہے کہ وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے نیچے تک کوئی نہ کوئی تہمت یا کوئی ایسا کپڑا باندھ لے کہ اس کے اعضاء دکھائی نہ دیں۔ دوسری چیز یہ بھی دیکھیں کہ ہم لوگ اگر گھروں میں نہا رہے ہیں، نل پر نہا رہے ہیں یا باہر موٹر پر نہا رہے ہیں، تو ہم اگر نیکر میں نہائیں گے تو ہمارے گھر میں ہماری مائیں بھی ہیں، ہمارے والد بھی ہیں، ہماری بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو بہت سارے ہمارے گھروں میں ہیں، تو اس سے بھی ہمیں حیا آنا چاہیے۔ بہت سے نوجوان حضرات صرف نیکر پہن کر ہی نہاتے ہیں، تو کتنی شرم کی بات ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم کبھی باہر نہائیں تو ہم تہمت باندھ لیں یا کوئی موٹا کپڑا باندھ لیں، اور اگر ہم غسل خانے کے اندر نہا رہے ہیں تو ہم جس طریقے سے چاہے نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیض والی اور جنب یعنی ناپاک قرآن مجید میں سے کچھ نہ پڑھے۔ حیض والی مطلب حیض کہتے ہیں ان خواتین کو جو مطلب ہر مہینے کچھ دن آتا ہے، تو ان کے لیے شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، اب وہ ان ایام میں نہیں پڑھ سکتی، تو شریعت نے ان کے لیے اتنی اجازت دی ہے کہ وہ قرآن پاک کے ٹکڑے کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری ایک آیت ہے، تو وہ اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتی، وہ پڑھ سکتی ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مطلب یہ ٹکڑے کر کے ان کے لیے اجازت ہے جو ناپاکی کی حالت میں ہیں، لیکن مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرے، کیونکہ ان کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ مطلب فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے ہیں کہ جس گھر میں تصویر، کتا اور ناپاک رہتا ہو۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جس میں تصویر ہو۔ اب تصویر سے مراد وہ تصویر ہے کہ جو انسان تعظیم کے لیے اس کو لٹکاتا ہے، جیسے آپ نے دکانوں پہ دیکھا ہوگا ہیرو کی، ہیرونوں کی اور لوگوں کی کٹنگ کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، تو وہ تصویریں مراد ہیں۔ ایسی لوگ گھروں میں مطلب جو ہے کتوں کی یا مطلب گھوڑوں کی یا اپنے انسانوں کی یا لوگ اپنے پیروں کی یہ تصویریں وغیرہ کمرے میں لگا لیتے ہیں، تو ان تصویروں کے حکم یہ ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تصویریں جو ہمارے پاکٹ میں ہیں، ہماری جیبوں میں ہیں، ہمارے بیگ میں ہیں، ہمارے اندر سامان میں رکھی ہوئی ہیں، ہمارے نوٹوں پر چھپی ہوئی ہیں، تو یہ تصویر مراد نہیں ہے۔ وہ تصویر جو سامنے لٹکی ہوئی ہو، جس کے اندر جان ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ ہمارا خود پیر بھی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے پیر کی بھی تصویر سامنے لٹکی ہوئی ہے تب بھی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم پیر کو دیکھ کر کے زیارت کریں گے اور اس سے ہمارے کام برکت ہوگی، بلکہ پیر کیا، جو اللہ کے جو فرشتے ہیں رحمت والے، جب وہ نہیں آئیں گے تو ہمارے پیر کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے پیروں کی تصویر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیروں سے محبت کرو، پیروں کے نقش قدم پر چلو، لیکن پیر کی تصویر لگانا جائز نہیں ہے۔ تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں کہ جس گھر میں یا جس دکان میں کسی انسان کی یا کسی بھی جانور کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسرا شخص ہے کتا، کہ جس گھر کے اندر کتا پلتا ہے
اب اس کتے سے مراد وہ کتا ہے جو انسان اپنی خواہش اور اپنی چوائس کے لیے پالتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ماڈرن زمانہ لوگ پال رہے ہیں تو اس گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ہاں کوئی گھر ایسا بنا ہوا ہے جو جنگل میں ہے, اس کو ڈر ہے کہ کہیں میرے گھر پر ڈکیتی نہ پڑ جائے یا چوری نہ پڑ جائے, تو اس ڈر یا خوف کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ کتے کو پال سکتا ہے. لیکن خواہش اور ضرورت اور اپنی چوائس کے لیے کتے کو پالنا جائز نہیں ہے. اگر پالو گے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تیسرا ہے ناپاک شخص, کہ جس گھر کے اندر کوئی ناپاک رہتا ہو تو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر گھر میں موٹر ہے, ہر گھر میں ٹنکی ہے, ہر گھر میں پانی کا انتظام ہے, ہر گھر میں نل وغیرہ لگا ہوا ہے. ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک ہفتہ نہیں نہاتے ہیں, ایک ہفتہ ناپاک رہتے ہیں. اب بتائیے اس میں ہمارا ہی گھاٹا ہے. تو جب اس وقت کا دور دیکھیں جب کنویں تھے تب بھی لوگ کبھی بھی ناپاک نہیں رہتے تھے. جیسے بھی وہ ناپاک ہوتے تھے فوراً کنویں سے پانی لاتے تھے, فوراً پاک ہو جاتے تھے. آج تو ہر گھر میں, ہر جگہ, ہر غسل خانے میں ٹنکی, گرم پانی, ٹھنڈا پانی سب موجود ہے. اس کے باوجود ہم لوگ کیا ہے ناپاک رہتے ہیں. تو ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جو انسان جب تک ناپاک رہے گا, دکان میں ہو یا مکان میں ہو, اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, ہم لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں اور ناپاک ہوتے ہیں تو بتائیے پھر ہمارے کاروبار میں برکت اور رحمت کہاں سے ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہم جو ہے کیا رہیں, ہم پاک رہیں تاکہ ہمارے گھروں میں کیا ہو برکت بھی ہو, ہماری دکانوں میں بھی برکت ہو. ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کو آئے تو اسے چاہیے کہ وہ نہا لے. مطلب یہ نہانا کیا ہے سنت اور مستحب ہے جمعہ کے دن, کیونکہ جمعہ کے دن یہ ہے جمعے کی فضیلت ہے. اور لوگ جب نہائے کے آئیں گے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب گرمیوں کے ایام میں جب لوگ آتے ہیں اور نہا کر نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے بدبو پھیلے گی, اور مسجد یہ پاک جگہ ہے اور ایک دوسرے کو بدبو پسند نہیں ہے. اس لیے جب بھی جمعے کے دن آئیں تو مستحب و سنت یہ ہے کہ وہ نہا کر کے آئیں. اور ایک حدیث پاک میں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے 3 شخصوں کے قریب نہیں ہوتے. مطلب 3 شخصوں کے قریب نہیں جاتے فرشتے. وہ 3 شخص کون سے ہیں؟ پہلا شخص ہے کافر کا مردہ, مطلب کافر کوئی مردہ مر گیا ہو تو اس کے پاس بھی فرشتے نہیں جاتے. دوسرا شخص ہے خلوق میں لتھڑا ہوا. خلوق ایک خوشبو ہے زعفران کی جو مردوں پر حرام ہے. اگر وہ انسان وہ زعفرانی خوشبو لگاتا ہے تو اس کے پاس بھی فرشتے نہیں جاتے ہیں. اور تیسرا شخص وہ ہے جو ناپاک ہو, اگر اس نے پاک نہیں ہے تو اس کے پاس فرشتے نہیں جاتے, مگر یہ ہے کہ وہ وضو کر لے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کے لیے بہت ضروری ہیں. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ پاک اور باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا